الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن حسین. طارق بھائی ڈلے بند کر دے ہوئے والیوم انتہائیس دے دے بس سمجھ آنی چاہیے. محمد گلستو علی روئے گل، محمد گلستو علی روئے گل، شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل. محمد گلستو علی روئے گل، شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل. چو اترش برآمد حسین و حسن، معطر ازاں شد زمین و زمین. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. معزز سامع محترم، بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے میرے سر کے تاج حضور مخدومی سیدی و مرشدی حضور پیر طریقت رہبر شریعت محسن اہل سنت پاسبان مسلک رضا نگاہ ولی اولاد علی حضور صاحبزادہ پیر فضل رسول شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی دعاؤں کے سہارے سے چند لمحات مجھے حضور کی بزم میں گزارنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میرے مخلص بھائی، میری انجمن کے ساتھی، اور اللہ پاک نے انجمن کی یہ جو محنت کے نتیجے میں ان کو عزت عطا فرمائی ہے. میرے بھائی کو ملک محمد ثاقب صاحب، آپ نے اپنی شادی کے موقع پہ یہ ثابت کر دیا ہے حضور ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے. اللہ پاک ان کی محبت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے تمام دوستوں کو ان کی طرف دیکھ کے، دیکھا دیکھی میں بڑے کام ہوتے ہیں، تو چونکہ میں انجمن کا ایک حصہ ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں دوستوں کو یہاں پہ سمجھا لوں ان کی وجہ سے کہ اللہ پاک جس بھائی کی شادی ہو وہ حضور کا جشن لازمی کروائے سرکار کی بارگاہ میں. میرے پشت پناہی فرما رہی میرے بابا جی حضور نصیر ملت فرمایا کرتے تھے کہ بزرگ سامنے تشریف فرما ہو تو زیارت ہوتی ہے، پیچھے ہو تو پشت پناہی ہوتی ہے. تو مہربانی ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ملک صاحب ہمارے رہنما، ہمیشہ بچپن سے اب تک انجمن کا نعرہ ان کے لبوں پہ رہا ہے، اور اللہ پاک نے جن عزتوں سرفرازیوں سے نوازا ہے وہ زمانہ بھی جانتا ہے، اور بالخصوص حضور کے نالین کے قدموں سے جھڑنے والی دھول کا سایہ اور ان کی فیض جو ہے ان کے چہرے پر نمایاں نظر بھی آ رہے ہیں. اللہ پاک محبتیں عقیدت عطا فرمائے. میرے حضرت صاحب سٹیج کے پہ جلوہ گر ہیں، میں پہلی دفعہ زیارت کر رہا ہوں. اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے. انشاءاللہ گفتگو بھی آپ کی سماعت کریں گے. میں نے زیادہ وقت نہیں آپ لوگوں کا لینا، بس ایویں ہلکا پھلکی سرکار کی بارگاہ میں بڑی دیر کے بعد قبلہ بابا جی حضور کے سامنے چند لمحات گزارنے کی بڑی مدت کے بعد سعادت نصیب ہو رہی ہے. اور میں کافی دیر سے محسوس یہ کر رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہنے میں کوئی تاخیر کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کہتے ہیں نہیں ہے یا نہیں کہہ رہے ہیں، یا مطلب تاخیر کر رہے ہیں سبحان اللہ کہنے میں. آپ ایک دفعہ سرکار کے جشن کے حوالے سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. اللہ کی قسم ہے کچھ نہیں ہوتا سبحان اللہ کہنے کا. ایک دفعہ پھر فرما لیں سبحان اللہ. میں دو چار گزارشات پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ بابا جی حضور انبیاء کی شان مصطفیٰ. مجھے قبرستان میں پڑھنے کا کوئی تجربہ نہیں، میں زندہ لوگوں میں پڑھتا ہوں اور زندہ لوگوں میں پڑھنے کا عادی ہوں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں. جو بندہ تعلق نبھانے آیا ہے میں اجازت دیتا ہوں، ملک صاحب سے میں اجازت لے دوں گا، بابا جی حضور سے معذرت کر لیں گے، آپ بے شک اٹھ کے چلا جائے. جو صرف منہ دکھانے آیا ہے، نہ آپ کے منہ کی حضور کو ضرورت ہے نہ کسی اور کو ضرورت ہے. آپ کا منہ تب اچھا ہے جب حضور کی نعت اور سبحان اللہ اس کے منہ سے نکلے. حضور کے نام پہ ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے سارے آباد. نوکر بن کے سبحان اللہ کہے، میں نوکری کا آغاز کروں. انبیاء کی شان مصطفیٰ، انبیاء کی شان مصطفیٰ. رپیٹ اور گٹاؤ تھوڑا جائے.
انبیاء کی شان مصطفیٰ. چھوٹی بحر میں پختہ کلام حضور کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. انبیاء کی شان مصطفیٰ. انبیاء کی شان. میں مائک دور کر کے پڑھ سکتا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ انجمن کا میں الحمدللہ ایک چھوٹا سادھنا غلام ہوں اور انجمن میں مائک کے بغیر بھی پڑھنا ہمیں سکھایا ہے. انجمن انبیاء کی شان مصطفیٰ، رب کے مہمان مصطفیٰ. یا اٹھ کے چلے جاؤ یا سبحان اللہ کہہ دو یار. انبیاء کی شان مصطفیٰ. بابا جی حضور آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے اپنے نبی کو حاضر ناظر جان کے کہے ذیشان شعر سنا ہے بولنے پہ دل نہیں آیا، قلم توڑ کے ہوا میں پھینکتا ہوں، آج کے بعد شعر ہی نہ کہوں. انبیاء کی شان مصطفیٰ، بھئی رب کے مہمان مصطفیٰ. آیتوں سے گھر بھرا ہوا اور ان کے درمیان مصطفیٰ. انبیاء کی شان مصطفیٰ، بھئی رب کے مہمان مصطفیٰ. آیتوں سے گھر بھرا ہوا اور ان کے درمیان مصطفیٰ. آیتوں سے گھر بھرا ہوا بھئی ان کے درمیان مصطفیٰ. انبیاء کی شان مصطفیٰ، رب کے مہمان مصطفیٰ. آیتوں سے گھر بھرا ہوا بھئی ان کے درمیان مصطفیٰ. حسنین و فاطمہ ہو یا علی، سارا خاندان مصطفیٰ. حسنین و فاطمہ. مفتی صاحب کتنے پڑھا میں جا کے. انبیاء کی شان مصطفیٰ، رب کے مہمان مصطفیٰ. آیتوں سے گھر بھرا ہوا بھئی ان کے درمیان مصطفیٰ. حسنین و فاطمہ ہو یا علی، بھئی سارا خاندان مصطفیٰ. سارا خاندان مصطفیٰ. سارا خاندان مصطفیٰ. اور برزمین بوریا نشین ابھی آسمان مصطفیٰ. اور میں کہاں سیرت پڑھوں جا کے یار. برزمین بوریا نشین بھئی پھر بھی آسمان مصطفیٰ. دوسری پارٹی کا ایک شاعر ہے ماہر القادری، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہے اس کا کہ نہیں سنا. اس نے ایک سلام کلام کی صورت میں لکھا ہے. اس میں ایک شعر کہا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. حضور کے ایک نوکر کا نام ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی. میں شاعر ہوں، میں اختلاف کر سکتا ہوں شاعری میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. ابو ذر حضور کے ایک غلام کا نام ہے. ذر کہتے ہیں سونے کو. مفتی صاحب حضور کی بیٹی کی ایک خادمہ ہے، اس کا نام ہے حضرت فضہ. فضہ کہتے ہیں چاندی کو، زر کہتے ہیں سونے کو. فضہ کہتے ہیں چاندی کو، گھر کہتے ہیں سونے کو. زر کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو. ماہر القادری کہتا ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. میں کہتا ہوں فراز عرش اعظم اس کے سونے کا بچھونا تھا. ہائے ہائے ہائے. فراز عرش اعظم اس کے سونے کا بچھونا تھا. جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا. ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے، تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا؟ ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے. حضور آپ کی سماعت پہ سبحان اللہ. آپ نے اتنے مشکل مقام پہ سبحان اللہ کہ میری زندگی کے 4 دن بڑھا دیے ہیں. ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے. ابو ذر اور فضہ اعظم اس کے سونے کا بچھونا تھا. جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا. ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے. تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا؟ تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جس بندے کی گردن پہ حضور کے لنگر کا قرض ہے وہ بولے نعرہ رسالت. اللہ آپ کی محبتیں عقیدت سلام. انبیاء کی شان مصطفیٰ، رب کے مہمان مصطفیٰ. ہر ایک نکتہ محمد.
ہر نقطہ محمد کا، ہر نقطہ محمد کا۔ میں سادات کے قدموں پہ بابا جی نے ہمیشہ مجھے دعاؤں سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے پامال شاعری نہ کرنی آتی ہے نہ پڑھنی آتی ہے۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل، اللہ کی قسم ہے یہ امی اور استاد کل کو بابا جی حضور کھولنے لگ جائیں، مفتی صاحب کھولنے لگے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل، مچ گیا جس کی بیست سے مکے میں گل، رہبر انس و جاں منتہائے سبل، خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے بہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ قبلہ آپ کو شعر سنانا چاہ رہا ہوں، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، اور جو اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہی نہیں اس کو پتا کیا ہے تضمین میں کر کے گیا ہوں یار، میں نے بات کیا کی ہے، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ میں بڑے نخروں سے پڑھنے والا آدمی ہوں، بڑے نخروں سے پڑھنے والا، قطن یہ نہ کہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں آپ مجھے کہیں کہ ہٹ جاؤ، نہ ایسا نہیں کرنا آپ نے، میں ابھی مائک رکھ دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، بڑے نخروں سے پڑھنے والا، نعرہ حیدری، ملک صاحب سے میری بڑی محبت ہے اور بڑی عقیدت ہے، آپ کو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جدید مرشدی یا نبی یا نبی، بات حضور کی چلے تو سننی چاہیے، غلام ہے غلام ہے، میرا بھی نعرہ سننا میں بھی اٹھی تھا، سبحان اللہ، میری آواز نہ تیری آواز رڑلی نہیں، اسی بھی کھاتا ہے تو سارا لنگر ہی کھاتا ہے، بات بیان کی ہے، نقابت ہو یا پھر حضور کی مدح سرائی ہو، جب حضور کی بات ہے تو سننی چاہیے، مگر جہاں تک یہ کلام ذیشان پڑتا ہے آفرین ہے اور یقیناً سننا چاہیے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نہیں بولے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جدید مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے۔ ذیشان صاحب، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، یہ جو بات آپ ایک آدھ منٹ میں سن کے ہضم کر کے ڈکار مارتے ہیں، اس کے پیچھے 2-3 مہینے کی محنت ہوتی ہے، کتنی رات جگیں اور کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، تب تراش خراش کر کے آپ کے دامن میں موتی لیے جاتے ہیں، آپ کو تو آپ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ انجمن کی وہ زنجیریں میرے قدموں میں ہیں اور میں احتیاط کرتا ہوں الحمدللہ، اور بناوٹ والی کوئی بات نہیں ہے،
جتنے میں نے کچھ عرض کیا ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک سب کی حاضری کریم آقا کی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انتہائی 5 منٹ لاؤ نا جی تو ہلا کے تو پچھڑ دے میرے مجھے بھی 5-10 منٹ دینے انہوں نے مگر میں آپ کو دیتا ہوں میرے 10 منٹ بھی آپ کے ٹھیک ہے. جب حضور کی بات چلے پھر اعلیٰ حضرت کی زبان سے کیا رنگ ہے. اللہ سلامت رکھے. نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب ممبر واز پہ. میں اتنے کانفیڈنٹ سے بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں چھانٹا ہوا تراشا خراشا آدمی ہوں اور مجھے حضور نصیر ملت کا فیض ہے الحمدللہ. میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے, پاؤں استادوں کے دبائے ہیں تو فن آیا ہے. پاؤں استادوں کے دبائے ہیں تو فن آیا ہے. نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب ممبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب. بس 1-2 منٹ میں بابا جی نے تو وہ محبت کے ساتھ کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کھا جاؤں ہر چیز. اس کا قدر یہ مطلب نہیں ہے. میں الحمدللہ لحاظ کرنے والا آدمی ہوں اور یہ فیض ہے ان کا الحمدللہ. ایک اردو ادب کا بہت بڑا ایک شاعر گزرا ہے. آپ کی طبیعت میں اب تھوڑی سی مطلب خوشگواری آ گئی ہے تو اب میں تھوڑا سا مطمئن ہوں. پہلے آپ ایسے بیٹھے تھے جیسے امامتیں نہیں پڑی ہوتی. سبحان اللہ کہیں ذرا بابا سے ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ. شاعری کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے جن کا نام ہے ساگر صدیقی. بندہ کہا کرتا تھا آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. بابا جی حضور بندے اکٹھے ہو کے ساگر کے پاس آگے کہتے ہیں یار کیا غزلیں لکھتا رہتا ہے. کبھی حضور کی نعت لکھنا. ساگر تڑپ کے کہتا ہے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے اس کی لوری کے لیے آواز بڑھا دے تھوڑی سی. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھوڑے. کیسر و کسرا کی منڈیوں کو ہلایا جس نے جو کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے. جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے. گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت خارش راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے. اس رحمت عالم کا قصیدہ کہیں کیسے جو مہر عنایات کی ہو ابر کرم تھی. کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہو الفاظ بھی سطرے بھی قلم تھی. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نہیں ہے. ماتھا ہے کہ وحدت کی تدلی کا ورق ہے. عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے. کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے. ابرو ہے کہ کوثر شب قدر کھلے ہیں. گردن ہے کہ برفر کے زمین یاد سرجا. لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں. قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار. بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے. سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ. بلکہ ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے. باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں. لہجہ ہے ذات خدا بول رہی ہے. لہجہ ہے کہ خود ذات خدا بول رہی ہے. خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا. قدرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. وہ علم کے قرآن تیری عطرت کا قصیدہ. وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے. وہ صبر کے شبیر تیری شاہ کے سمردار. وہ سب کے جس سبت میں عرفان علم ہے. دنیا کے سلاطین تیرے جارود کشوں میں. عالم کے سکندر تیری چوکٹ کے بھکاری. گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی. جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری. جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری. دھرتی کے زویل عادل تیرے حاشیہ بردار. فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں. فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں.
کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجیے آقا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور، کس نام سے امداد طلب کیجیے تجھ سے، یاسین کے توحا کے مزمل کے مدثر، پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسو تیرے لیے ہے، ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے، ہر پھول کی خوشبو تیرے دامن سے ہے منسوب۔ نعرہ رسالت، آج کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوتا 3-4 شاعر ویسے ہی پڑھ کے جاتے یار، آپ تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے۔ کس رنگ سے ترتیب تجھے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، ہر بندہ بولے گا، کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ۔ گل ختم ہو گئی، محمود ہے، احمد ہے، محمد ہے، تو کیا ہے؟ محمود ہے، احمد ہے، محمد ہے، تو کیا ہے؟ لجپال سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو خود ہی بتا اے میرے آقا کہ تو کیا ہے، تو خود ہی بتا۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں، میری یہ عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا، نہ جانے کیسے تجھے لوگ۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظوں کا حسن دیکھا ایک شاعر کی زبان سے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسنین کے بابے کے لبے یوہا سے نکلنے والے لفظ کیسے ہوں؟ یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، ایک منٹ لگے، یہ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ مسلمانوں کو یہ محبت نصیب فرمائے۔ میں اپنے مہمان خطیب کو دعوت دینے سے پہلے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، سارے اہل علم ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں سب، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا ساتھیوں، حضور کے زمانے کے کئی سال بعد ایک بادشاہ پہاڑ پر بڑی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے فوجیوں کو دیکھتا ہے، مسلح لوگوں کو، بڑی دور تک ان کے فوجی پہنچے، تو دل میں خیال کرتا ہے کاش حضور کے دور میں ہوتا۔ وہ دنیا سے چلا گیا، جانے کے بعد کسی کو خواب میں ملا تو پوچھا بخشش کا راہ کیا ہے، تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ جو محبت مصطفیٰ میں جو سوچا تھا اس کی وجہ سے بخشش ہو۔ آج اس کے شادی کے اندر میں اور میری پوری ATA کی پوری ٹیم جو ہے، بچوں نوجوانوں کو اور ہمارے سینئر ساتھیوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ملک کی شادی 50 سال ہے، سبحان اللہ، یہ بات لفظ نہیں سیدھی بات ہے، حدیث کے بھی لفظ ہے نا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، جو حضور کی سنت کی طرف رغبت کرے۔ تو آج جس کی ابتدا اچھی ہو تو میں سمجھتا ہوں حضور کی محبت تا دم حیات تک نصیب ہو، اور اسے خوشیاں کرنی چاہیے۔ جو ہمارے بر صغیر کے جو رسم و رواج ہیں وہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے نکل جاؤ۔ صدیوں پہلے جس تہذیب کو رسول اللہ نے روک کر اسلام کا علم اٹھا کر امت کو جو پیغام دیا تھا، تو آج مغرب پر پورے ہندو اگر اسی روایتوں کو دیکھیں تو پھر وہ اپنا مذہب چھوڑیں گے، مگر آج امت ان کے طریقے پہ چل کے یہ کہے کہ یہ طریقہ اچھا ہے، نہیں۔ آج شادی میں خوشی ہوئی، اور خوشی اس بات پہ کہ ہر لب نوجوانوں کے نعرے کسی دنیا دار کے نعرے نہیں ہیں،
بلکہ حسنین کے بابے کے نعرے آسمانوں کے راہی کے ہیں، اللہ کے دل بر کے ہیں، خاتم المرسل کے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشی سب کو ایسی نصیب فرمائے۔ اور میں اپنے مہمان کو جو تشریف لائے ہیں فیصل آباد کی سرزمین سے، اور جیسے کہا ہے کہ کامل اکمل صاحب بصیرت کی دربار کے خطیب ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعظیم بھی ہم پہ لازم ہے۔ نعروں کی گونج میں آپ استقبال کیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نعرہ زبان سے لگتا ہوں فرشتے لکھیں کہ یہ دل سے نعرہ لگایا گیا ہے، تو ایک ایک لمحے کا اللہ صبح قیامت ہمیں مل دے۔ نعرہ تکبیر۔ اے ٹی آئی لو ہوں تو سیدھے ہو جاؤ، یہ تو تقریر کریں گے تو میں پہلے تقریر کرتا ہوں۔ اے بھیا نعرہ مارو مردوں والا، ایسے تو زنانیاں بھی نعرہ مارتی۔ اور میں کل محفل میں تھا جی ملک صاحب، یہ اس میں بیٹھے زندہ باد زندہ باد۔ سبھی دوستوں نے بڑے زور سے نعرے لگانے ہیں۔ ہم بھی انجمن طلباء اسلام کے ہمدرد سے لے کر رکن تک جو منزل طے کی ہے، اللہ کے شکر ہے کہ محبت اور جذبہ اتنا ہوتا تھا کہ یہ نعرے لگاتے لگاتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح ملک ثاقب صاحب جو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، یہ سالار طلباء ہیں، جنوبی پنجاب کے ناظم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو میں مختصر سی یہی بات کروں گا کہ ہم نعرے لگاتے تھے انجمن کا ہر سپاہی مصطفی مصطفی۔ آج یہ عملی نمونہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واقعی ہم مصطفی ہیں، کیونکہ یہ عموماً یہ ناچ گانے کا پروگرام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم مہندی، لیکن ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نے، انجمن کے سپاہی نے یہی ثابت کیا ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ سے سرشار ہیں اور ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے۔ تو میں سبھی دوستوں سے کہوں گا کہ آپ بلند آواز سے نعرے لگائیں۔ اس کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے جو ہمارے مسلک کے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ان کی محبت سے جس طرح یہ آپ کو اپنے خیالات سے نوازیں گے، وہ یقیناً آپ کئی سالوں تک اس کو یاد رکھیں گے۔ تو اب میں اور پیر صاحب آپ کو، کیونکہ پیر صاحب میرے ساتھ کام کرتے رہے ٹی آئی میں، ساجد سرور صاحب، یہ فہیم صاحب، سبھی لوگ، میں ڈویژنل ناظم تھا ادھر کا، باولپور کا، ملتان کا، تو ہم سب اکٹھے کام کرتے رہے۔ تو میں سبھی دوستوں سے گزارش کروں گا کہ بلند آواز سے نعرے لگائیں، اس کے بعد خطاب ہوگا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں بات بھی قبول ہے، جو ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ دیکھو یہ محبتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ محبتوں کی خیرات صرف دنیا کے اندر نہیں، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے، قرآن کریم فرماتا ہے نا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، کہ تم نبی کی تعظیم کرو۔ اور تعظیم مصطفیٰ میں برکت یہ ہے کہ صبح قیامت تک حضور کی محبت امت کے ساتھ شامل حال۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھائیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں ہونا عشق مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔